بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلینا جولی امریکی نژاد جرمن لڑکی بیان کرتی ہے کہ چونکہ ایک آزاد معاشرے میں پلی بڑھی تھی، لہذا فحاشی کی لت لگی ہوئی تھی۔ جوانی کے زمانے میں میرے چار بوائے فرینڈز تھے اور ہر رات کوئی نہ کوئی میرے پاس ہوتا تھا۔ اسی دوران مجھے حملہ غلاظت کی وجہ سے گلے کا کینسر ہو گیا اور جب میں 24 سال کی ہوئی تو ڈاکٹروں کی طرف سے میرا مرض ناقابل علاج قرار دے دیا گیا، یہاں تک کہ اپنے ہی خاندان نے مجھے ایک فلاحی ادارے کے سپرد کر دیا اور میں بڑے بڑے موت کا انتظار کرنے لگی۔ جب میں شدید تکلیف میں تڑپتی تو مجھے سکون کا ایک انجیکشن دے دیا جاتا، باقی میرا کسی قسم کا کوئی علاج نہیں چل رہا تھا۔ چونکہ مرض اتنا بڑھ چکا تھا کہ ناقابل علاج ہو گیا تھا اور ادارہ مجھ پر مزید پیسہ لگا کر فنڈ ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس ادارے میں رہتے ہوئے میں نے اپنے تمام دوست احباب اور بوائے فرینڈ سے مدد طلب کی، مگر جب سمجھے کہ میں زندگی کے آخری کنارے پر پہنچ چکی ہوں، جہاں سے واپسی کی کوئی امید نہیں، بس موت کی آمد کا انتظار ہے، میں روتی اور تڑپتی، مگر چونکہ میں اب ان کے کام کی نہیں رہی تھی، لہٰذا انہوں نے میری کسی قسم کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ میرے بلانے کے باوجود فقط میری دلجوئی کی خاطر وہ لوگ میرے پاس آنے کے لیے تیار نہ تھے۔ موت کا آخری لمحہ وہ تھا جب میرے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانے والے اور میرے سب رشتے دار مجھے چھوڑ گئے تھے۔ خیر میں مکمل نا امید ہو کر سارا دن چھت پر جلتی لائٹ اور گھومتے ہوئے پنکھے کو دیکھ کر اپنا وقت گزارتی تھی۔ انہی دنوں ہمارے ادارے نے ایک پاکستانی مسلم خاتون کو بطور کلینر صفائی کرنے والے کے لیے ملازمہ رکھا۔ پورے عملے میں وہ واحد مسلمان تھی۔ چونکہ وہ سب سے زیادہ جوان لڑکی میں تھی، اس لیے سب سے زیادہ رحم مجھ پر ہی کیا جاتا تھا۔ میں جب تکلیف میں کراہنے لگتی وہ بار بار دوڑ کر میرے پاس پہنچتی تھی۔ نہ صرف میرے ادارے میں مقیم ہر مریض کے ساتھ ہی اس کا اچھا رویہ تھا، لہٰذا ادارے کے انتظامیہ سبھی لوگ اس سے بہت زیادہ مطمئن تھے۔ میں نے اس مسلم خاتون سے اس کے رحم دلی کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ اس کی وجہ اس کا مذہب اسلام ہے، اور پھر اس نے مجھ سے میری بیماری کے متعلق پوچھا تو میں نے اسے شروع سے لے کر آخر تک تمام حالات بیان کر دیے۔ مجھ کو ملنے والے ڈاکٹرز، وزٹرز اور این جی اوز کے تمام لوگوں میں وہ پاکستانی مسلم خاتون تھی جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بچ جاؤ گی، اور میرے لیے صحرا میں پیاس سے تڑپ کر مرتے ہوئے شخص جیسی حالت تھی جس کے سامنے تو موت ہو اور اچانک برسات شروع ہو جائے، یہاں تک وہ انسان سیراب ہو کر پانی پی لے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میں ابھی زندہ ہوں۔ مجھے پہلی بار لگا کہ کم از کم جتنی سانسیں باقی ہیں انہیں موت کے انتظار میں گزارنے کے بجائے موت کو ہرانے کی کوشش میں گزاروں۔ لیکن جب دوسری طرف میں ڈاکٹر کی رپورٹس کے متعلق پڑھتی جنہوں نے میری موت کا مہینہ تک بتا دیا تھا، تو پھر میں بہت مایوس ہو جاتی اور رونے لگتی۔ خیر اس پاکستانی خاتون نے مجھے اسلام کے متعلق بتانا شروع کر دیا اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بتایا کہ حضرت وصالہ بن عسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے گلے میں تکلیف کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کو لازم کر لو، گلے کی تکلیف جاتی رہے گی۔ اور ساتھ ہی اس مسلم خاتون نے مجھے نصیحت کی کہ قرآن پاک میں ہر کسی کے لیے شفا ہے، تم پڑھ کر تو دیکھ لو، اگر چند ہفتوں میں تمہیں بہتری محسوس نہ ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تم موت کے منتظر بن کر تو ویسے ہی بیٹھی ہو اور تب تک بھی بیٹھی رہو گی جب تک وہ آتی نہیں۔ پہلے اس پاکستانی خاتون کی بات مجھے مذاق لگی، کیونکہ یہاں ہر قسم کی میڈیکل سائنس ناکام ہو چکی ہے، وہاں یہ صفائی کرنے والی ملازمہ کیا علاج بتا رہی ہے، مگر شاید تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شدید تکلیف کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اس مسلم خاتون کی بات مان لی۔ اس نے مجھے ادارے کے انتظامیہ سے چوری چوری وضو کرنا سکھایا اور قرآن پاک پڑھنا سکھانا شروع کر دیا۔ وہ گھر سے قرآن پاک ساتھ لے آتی، جب تک وہ یہاں رہتی وقفے وقفے سے میرے پاس آ کر مجھے قرآن پاک پڑھاتی اور جاتے ہوئے قرآن پاک اور ساتھ اپنے لے جاتی۔ جب میں نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، چند ہفتوں بعد میری حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی اور مجھے اپنی تکلیف میں بہت کمی محسوس ہوئی، خاص کر جتنی دیر میں قرآن پاک پڑھتی مجھے بالکل نارمل لگتا۔ میں حیران تھی اور خوش بھی تھی کہ میری تکلیف کم ہو رہی ہے۔ اب میں نے کچھ آیات کو زبانی یاد کرنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ جب وہ پاکستانی مسلم خاتون کی غیر موجودگی میں میری بیماری میں اضافہ ہو جاتا تو میں زبانی آیات کا ورد کرنا شروع کر دیتی۔
تقریباً 1 سال وہ خاتون وہاں رہی۔ 1 سال میں مجھے نہ صرف قرآن پاک مکمل پڑھایا بلکہ اس نے کچھ صورتیں بھی زبانی یاد کروا لیں۔ ڈاکٹرز کی طرف سے طے کیا گیا میری موت کا مہینہ جو تھا وہ گزر گیا، تو اس بار پھر میرے میڈیکل ٹیسٹ شروع ہو گئے اور اس بار میڈیکل رپورٹس میں کینسر کے بجائے گلے کی ایک اور بیماری آ گئی جو قابل علاج تھی۔ میرا علاج شروع ہو گیا۔ میرے گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی مجھ سے میل ملاقات شروع کر دی۔ میرے دوست بھی میری زندگی میں واپس آنے لگے۔ ڈاکٹر سے میں ہر کوئی حیران تھا کہ یہ معجزہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری سابقہ رپورٹس کیسے غلط ہو سکتی ہیں، مگر کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میرا دل حقیقت سے واقف تھا۔ جب میں مکمل صحت یاب ہو گئی تو میں نے اس پاکستانی مسلم خاتون کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اس مسلم خاتون کا ڈھونڈ رہی تھی تاکہ میں اس کا شکریہ ادا کر سکوں جس نے نہ صرف میرا علاج بتایا بلکہ مجھے براہ راست بھی دکھایا۔ میں نے اسی ادارے سے اس کا ایڈریس بھی لے لیا مگر وہ کسی دوسرے اسٹیٹ میں منتقل ہو چکی تھی، اس لیے میری اور اس کی ملاقات نہ ہو سکی۔ میں نے قرآن کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اسلام ہی سچا دین ہے اور جو اسلام نے انسانیت کے لیے بنائے ہیں انہیں پر عمل کر کے انسانیت کی فلاح ہے۔ میں نے قطر کے ایک اسلامک سینٹر میں جا کر اسلام قبول کر لیا۔ میں زور و قطار رو رہی تھی، میرے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہاں پر میرا نام فاطمہ فاروق رکھا گیا۔ الحمدللہ آج میں ایک مسلمان ہوں۔ میں نے ایک ایرانی نژاد مسلم لڑکے سے شادی کر لی ہے۔ میں اور میرا شوہر سعودی عرب منتقل ہو چکے ہیں اور یہاں ہم نے اپنی کمپنی بنا لی ہے۔ میں آج بھی اس پاکستانی خاتون کے لیے دعا گو ہوں اور میرا ماننا ہے کہ راہ ہدایت کی طرف آنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ناظرین، اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔